تو دیکھیں جناب، اب ہم آج کا ہمارا سبق ہے اور پڑھنے جا رہے ہیں سنت مؤکدہ۔ اس سنت کو سنن الہدیٰ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے فرض بھی پڑھ لیا، واجب بھی پڑھ لیا، اب کیا ہے سنت مؤکدہ کیا ہے اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنت مؤکدہ جس کا کرنا ضروری ہے، اس کے ادا کرنے میں بہت بڑا ثواب ہے، جس کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، البتہ کبھی ترک بھی کیا ہو۔ اس چیز کو غور سے سنیں، یعنی جس کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، البتہ کبھی ترک بھی کیا ہو۔ کبھی ترک کیا، ایسا نہیں بار بار، کبھی ترک بھی کیا ہو، اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ اتفاقیہ طور پر کبھی کبھی چھوڑ دینے پر بھی اللہ و رسول کا عتاب ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اس کو ہمیشہ ترک کرنے کی عادت ڈالنے والا مستحق عذاب جہنم ہوگا، ٹھیک ہے؟ جان بوجھ کر اب چھوڑے نکلتا ہے، اس کو پڑے گا ہی نہیں بالکل، تو مستحق جہنم۔ اور سنت مؤکدہ حکم میں قریب واجب ہے، یعنی سنت مؤکدہ جیسے کہ ہم ظہر کی 4 رکعت سنت ہیں، سنت مؤکدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور مغرب کے اور ظہر کے بعد فرض کے بعد 2 رکعتیں ہیں سنت مؤکدہ ہیں، مغرب کے بعد جو 2 رکعت ہے وہ سنت مؤکدہ ہیں، اسی طرح سے عشاء کے بعد، اور فجر کی جو 2 رکعت ہیں وہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ واجب کے قریب ہیں۔ اور اس کو جو مسئلہ لیا گیا ہے وہ فتاوی رضویہ کتاب حضور اعلیٰ حضرت کی ہے، فتاوی رضویہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 279، ٹھیک ہے؟ یہ مسئلہ فتاوی رضویہ کتاب سے اٹھایا گیا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے سنت غیر مؤکدہ، ٹھیک ہے؟ دیکھیں سنت غیر مؤکدہ، یہ سنت کو سنن الزوائد بھی کہتے ہیں، سنن الزوائد بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس کو کرنے والا ثواب پائے گا، جس کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ہو اور بغیر کسی عذر کے کبھی اس کو چھوڑ بھی دیا ہو۔ یہ سنت نظر شرعی میں ایسے مطلوب ہے کہ اس کے ترک کو ناپسند کیا گیا ہے، لیکن اس کے نہ کرنے پر کسی قسم کا عتاب یا عذاب نہیں، ٹھیک ہے؟ مگر اس کا مطلب یہ نہیں سنت غیر مؤکدہ ہیں تو ہم بالکل ہی اس سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اب ہم مستحب پڑھیں گے، ابھی سنت مؤکدہ پڑھا تھا، سنت غیر مؤکدہ پڑھا تھا، اب ہم پڑھیں گے مستحب کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آ گیا مستحب، ٹھیک ہے؟ مستحب کیا ہے؟ تو ہر وہ کام جو شریعت کی نظر میں پسندیدہ ہو اور اس کے ترک پر کسی قسم کی ناپسندیدگی بھی نہ ہو، خواہ اس کام کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ہو یا اس کے ترغیب دی ہو یا اکابر علماء امت اسلامیہ نے اسے پسند فرمایا ہو، اگرچہ احادیث میں اس کا ذکر نہ آیا ہو، اس کا کرنا ثواب ہے اور نہ کرنے پر عتاب و عذاب مطلقاً کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم یہ مستحب ہو گیا۔ اگر آپ کو کوئی پوچھے کہ سنت مؤکدہ کیا ہے تو آپ کو جو سبق پڑھایا گیا اس کو بتا دیں، اور سنت غیر مؤکدہ کی تعریف، سنت مؤکدہ کی تعریف اور مستحب کی تعریف کیا ہے، تو آپ کے نظروں کے سامنے جو سبق ہے یہ مستحب ہے، یہ ٹوٹل سارا واقعہ ان حضرات کو آپ بتا دیں کہ یہ مستحب یہ ہے۔ اب ہم اگلے سبق میں مباح، حرام اور مکروہ تحریمی اس کے بارے میں پڑھیں گے، کیونکہ اس کے مقابلے میں وہی ہے، تو ہم مباح پڑھیں گے کہ مباح کس کو کہتے ہیں، حرام کیا ہے، اس کو کیا حرام ہے، کیا چیز ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ حرام کس کو کہتے ہیں، پھر مکروہ تحریمی کیا ہے، تو یہ تمام چیزیں ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ حضرات ہمارے چینل چمن اردو کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو تو ضرور دبائیں تاکہ روزانہ نیا سبق آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔